السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ جنت میں لے جانے والی چند عین سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اے لوگو، تم سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔ نمبر 2، جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی۔ نمبر 3، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ نمبر 4، تم مجھے اپنے نفسوں کی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امانت دی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسند احمد۔ وضاحت: مرد اور عورت دونوں جب بازار میں چلیں یا کسی نامحرم کے سامنے ہوں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی نامحرم کو نہ دیکھیں، اگر پہلی نظر غلطی سے پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں۔ انشاءاللہ عزیز، جنت میں آپ کے لیے یہ کام شروع میں مشکل ہوگا لیکن کوشش کرنے سے آسان ہو جائے گا، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھیں خود بخود زمین کی طرف ہی رہیں گی۔ نمبر 5، کلمہ شہادت کی ادائیگی۔ جس نے شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمہ جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف کا جو بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، جنت برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری۔ نمبر 6، نماز پنجگانہ کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کی پابندی سے ادا کیا اور ان کو ہلکا معمولی جان کر ضائع نہ کیا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ محیطہ۔ نمبر 7، زکوٰۃ اور صدقہ۔ جس نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا، زکوٰۃ ادا کی، پھر زندگی بھر اس پر قائم رہا اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ ہوا، اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد۔ نمبر 8، روزوں کا اہتمام۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ آواز لگائی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بخاری۔ نمبر 9، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ بخاری۔ نمبر 10، جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کا جہاد کے سوا دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، چاہے غنیمت سے منزل تک پہنچا دے گا۔ بخاری۔ نمبر 11، حلال کو اپنانا اور حرام کو ترک کرنا۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوروں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسلم۔ نمبر 12، نماز تہجد تراویح کی ادائیگی۔ اے لوگو، اسلام عام کرو، ایک دوسرے کو ملتے وقت السلام علیکم کہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی، رشتہ داری کے تقاضے پورے کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد اور تراویح ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔
نمبر 13 مسجد بنوانا۔ جو شخص رضائے الہی کے اصول کے لیے مسجد تعمیر کرتا یا کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، بخاری۔ نمبر 14 تکبر، خیانت اور قرض سے دور رہنا۔ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو، وہ جنت میں جائے گا، ترمذی۔ نمبر 15 والدین کی خدمت۔ اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، مسلم۔ نمبر 16 والدین کے لیے دعائے مغفرت۔ ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ سوال کرتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اسے جواب ملتا ہے تیرے بچے کے استغفار کی وجہ سے، تیرے بچے نے تیرے حق میں استغفار کی دعا کی ہے، اس بنا پر ایسا ہوا، مسند احمد۔ نمبر 17 خاوند کی فرما برداری۔ جو عورت 5 فرض نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے گی جنت میں داخل ہوگی، مسند احمد۔ نمبر 18 رضائے الہی کے لیے دینی بھائی سے ملاقات۔ کیا میں تمہیں جنت میں داخل ہونے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ انہیں صحابہ رضی اللہ نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا اور وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شہر کے دوسرے حصے میں جا کر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے۔ المحجم الصغیر۔ نمبر 19 رضائے الہی کے لیے خدمت خلق۔ جو شخص اصول علم کی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، مسلم۔ نمبر 20 غصے پر کنٹرول اور طاقت کے باوجود بدلہ نہ لینا۔ جس نے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ رحیم و کریم اسے قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اسے اختیار دیں گے کہ وہ ان میں سے جسے چاہے پسند کر لے، ابو داؤد۔ نمبر 21 تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا، اس کے جنت میں داخل کا سبب ایک درخت تھا جس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، اس شخص نے اس درخت کو راستے سے کاٹ کر ہٹا دیا تھا، مسلم۔ نمبر 22 ایوانوں پر رحم۔ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر بھر کر اسے پلانے لگا حتیٰ کہ اسے سیر کر دیا، اللہ رحیم و کریم نے اس شخص کی یہ نیکی قبول فرما لی اور اس عمل سے خوش ہو کر اسے جنت میں داخل فرما دیا، بخاری۔ نمبر 23 سوال کرنے سے باز رہنا۔ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے بھیک نہ مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ابو داؤد۔ نمبر 24 صدمہ پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تم صدمے کی ابتدا کے وقت صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا، ابن ماجہ۔ نمبر 25 اولاد کی موت پر صبر۔ جس مسلمان کے نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ رحیم و کریم اپنی خاص رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، بخاری۔ 26 بینائی چلی جانے پر صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو 2 محبوب ترین چیزوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہوں، بخاری۔ نمبر 27 مال کی حفاظت میں قتل ہونا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا اس کے لیے جنت ہے، نسائی۔ نمبر 27 صادق دل سے اصول جنت کی دعا۔ جس نے 3 بار اللہ رحیم و کریم سے جنت کا سوال کیا تو اس کے لیے جنت بذات خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں، ترمذی۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔